اصفہان میں امریکی فوج کا زمینی آپریشن ناکام ہوا اور یہ ایک بہت ہی لینڈ مارک قسم کی ناکامی ہے امریکہ کے لیے، جس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اور اسی کے بعد زیادہ زور اس بات پہ دیا گیا کہ کسی طرح سیز فائر ہو جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت کوششیں کر رہے تھے بہت عرصے سے کہ سیز فائر ہو، کسی طرح سے ان کو عزت بچا کے یہاں سے نکلنے کا موقع ملے، لیکن جو اصفہان تھا وہاں پہ جو امریکی فوجیوں کے ساتھ ہوا، اگر میں آپ کو اس کی سٹوری سناؤں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے میں ہالی ووڈ کی مووی کے کچھ مناظر آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اور اس میں ایک کامبیٹ سچویشن ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، دشمن کی زمین پہ فوجیوں نے قدم رکھا ہے اور اس کے بعد ان کا حملہ ناکام بنایا گیا ہے، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں سے بمشکل وہ اپنی چیزیں بچا کے بھاگے ہیں۔ میں ہوں اظہر علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اصفہان کی زمین جو ہے وہ کس طرح امریکی طیاروں کا قبرستان بن گئی۔ ایک فلاپ آپریشن تھا جو انریچڈ یورینیم چرانے کے لیے، افزودہ یورینیم چرانے کے لیے امریکہ کی جانب سے کیا گیا۔ یہ ایک ایسی کوشش تھی جو کامیاب ہو جاتی تو اس کے بعد ایک بہت بڑے پیمانے پر گراؤنڈ فورس اتاری جاتی اور ہزاروں فوجی اتارے جاتے زمین پر، اور ایک بہت بڑی جنگ چھڑ جاتی اور پورا ایران اس جنگ میں جل رہا ہوتا، اس کی سرحد کی اندر موجود تمام صوبے اس میں جل رہے ہوتے، اور ہر جگہ امریکی فوجی اترنے کے بعد ایک کامبیٹ سچویشن ہوتی اور بہت بڑے پیمانے پر جنگ چھیڑی جاتی۔ لیکن یہ چونکہ ناکام ہو گیا حملہ، یہ ایک لینڈ مارک ناکامی رہی امریکہ کی، تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی فورسز کو واپس بلا لیں اور اس کے بعد اب اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور کسی نہ کسی کے آگے پیچھے گھومے کہ کسی طرح ہمارے معاملات ٹھیک کرا دو۔ اور ایک بڑی سی دھمکی بھی لگائی انہوں نے، اور ایک سوشل میڈیا پہ جو لکھا اس میں بھی انہوں نے کچھ ایسی زبان استعمال کی جو کوئی مہذب انسان نہیں کر سکتا تھا، اور یہ سب ان کی فرسٹریشن اور ان کی جو بہت زیادہ تکلیف تھی اس کو ظاہر کر رہی تھی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اصفہان کا جو آپریشن تھا وہ کیا تھا اور کیسے ناکام بنایا گیا۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے 3 اپریل کی، جو جمعے کا دن تھا۔ وہاں پر ایک F-15E طیارہ تھا جو امریکہ کا، جس میں 2 پائلٹ سوار تھے، اس کو ایران نے نشانہ بنایا اور اس میں سوار 2 پائلٹ جو تھے وہ ایجیکٹ کر گئے، طیارہ تباہ ہو گیا، اور یہ خوزستان کے علاقے کی طرف بتایا جاتا ہے کہ گر کے تباہ ہوا، جو کہ اصفہان سے تقریباً 8 گھنٹے دور ہے اگر اس کو بائی روڈ ٹریول کیا جائے۔ جب یہ طیارہ گر گیا اور دونوں پائلٹس نے ایجیکٹ کر دیا تو اس کے بعد یہ مختلف جگہوں پہ چلے گئے۔ جیسے ہی ان کے پیراشوٹ کھلے تو اس میں جو دوسرے ایئر مین تھی اس کی تلاش کے لیے، جو ویپن آفیسر تھا، اس کی تلاش کی کوششیں شروع کی گئیں، اور امریکہ نے اسی کی آڑ میں ایک پلان کیا بہت ہی جلدی میں، ایک آپریشن جو زمین پہ اترنے کا تھا، جو اصفہان میں اترنے کا تھا، اور انریچڈ یورینیم جس کی مقدار کم از کم 1000 پاؤنڈ بتائی جاتی ہے، اس کو وہاں سے اٹھا کے لانا تھا، اور یہ ایک بہت ہی مشکل آپریشن تھا، اور یہ تقریباً 3 ہفتے سے خاص طور پہ پلان کیا جا رہا تھا کہ کس طرح کہاں اترا جائے گا اور وہاں پہ کیسے یورینیم کو اپنے ایئر لفٹ کر کے US لایا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں جو پچھلی فوجی قیادت تھی جس کے 8 جرنیل فارغ کر دیے گئے، وہ یہی کہہ رہی تھی کہ آپ زمین پر مت اتریے گا، جیسے ہی آپ اتریں گے آپ مارے جائیں گے، آپ بری طرح پٹیں گے، اور اس کے بعد آپ انریچڈ یورینیم تک لانا تو دور کی بات، آپ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکیں گے۔ وہ بہت ہی دشوار گزار گھاٹیوں کے اندر کہیں بنائی ہوئی ایک فیسلٹی ہے، اور جس کا ایڈریس بھی کسی کو نہیں پتا، جس کا اندازہ بھی کسی کو نہیں ہے، کوئی کوآرڈینیٹس ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ ایک پورا علاقہ ایک کامبیٹ سچویشن میں ہوگا، آپ کے فوجی لڑیں گے یا اندر جائیں گے یا اس کو تلاش کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر آپ کو کچھ ایسے حفاظتی اقدامات کر کے ہزمت سوٹس پہن کے وہاں جانا پڑے گا تاکہ اگر کسی طرح کی تابکاری کے کوئی پھیلنے کے خدشات ہوں تو اس کو بھی کسی طرح سے کنٹرول کیا جا سکے۔ ان سب باتوں کو سننے کے بعد کہ قابل عمل یہ پلان نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری ملٹری کو ہی فارغ کر دیا، ملٹری رجیم کو اپنی، اور اس کے بعد کچھ نئے لوگ لائے جو اس بات پہ مجبور تھے کہ یہ آپریشن کیا جائے۔ اب یہ آپریشن ہوا اس طرح کہ جس طرح جیسے ہی یہ پائلٹس وہاں سے طیارہ تباہ ہونے کے بعد نیچے اترے ہیں، زخمی حالت میں اترے ہیں، پیراشوٹ کے ذریعے اترے ہیں، اس کے بعد اس بہانے سے یہاں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اصفہان میں۔ ایک C-130 طیارہ جس کو 2 ہیلی کاپٹرز کی سپورٹ حاصل تھی، جس میں فوجی سوار تھے اور جس میں بھاری گاڑیاں تھیں C-130 کے اندر، وہ طیارہ بہت ہی سکون سے اصفہان میں لینڈ کر گیا اس مقام پہ جہاں اس کو لینڈ کرنا تھا، اور اس کے جو 2 ہیلی کاپٹر سے وہ بھی لینڈ کر گئے کامیابی کے ساتھ۔ اسی طرح جیسے ہی وہ لینڈ کیے، یہ ایرانی فورسز نے جو جال بچھایا ہوا تھا ٹھیک اسی جال کے بیچ میں انہوں نے لینڈ کیا، اور ایرانی فورسز انہیں دوربین سے دیکھ رہی تھیں، بہت ہی
اسپیشل قسم کے آلات سے دیکھ رہی تھیں اور بالکل تیار کھڑی تھیں. یہاں پہ فراجہ بھی موجود تھے جو ایرانی پولیس کے اسپیشل کمانڈوز ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ایرانی پاسداران انقلاب کے جو فوجی تھے وہ بھی موجود تھے. انہوں نے ان کو دیکھنے کے باوجود بھی کوئی فائر نہیں کیا, کوئی گولی نہیں چلائی, کوئی میزائل نہیں چلایا, کوئی راکٹ نہیں داغا, بلکہ انتظار کیا کہ ان کی تھوڑی سی اور فورس یہاں پہنچ جائے. اور ایسا ہی ہوا. ایک اور C-130 طیارہ بہت ہی لو فلائٹ کرتا ہوا ابھی زمین پر اترا بھی نہیں تھا, 2 ہیلی کاپٹرز کے ساتھ وہ بھی پہنچا کہ پہلا فائر ایرانی فورسز کی جانب سے کیا گیا جو اس کے لیفٹ پر پہ لگا, اور وہاں سے بہت آگ کے شعلے بلند ہونا شروع ہو گئے, اور وہ طیارہ ڈگمگا گیا, اور اس کے بعد وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا, اور اس نے ایک ہنگامی لینڈنگ کی, اور اس کے بعد اس میں آگ لگ گئی. اسی طرح جو 2 ہیلی کاپٹرز تھے وہ بھی فائرنگ کی زد میں آئے. وہاں پہ کمبیٹ سچویشن شروع ہو گئی. جو امریکی فورسز کے لوگ گراؤنڈ پہ اترے ہوئے تھے انہیں اندازہ ہوا کہ اب انہیں ایرانی فورسز سے لڑنا ہے, ایرانی فورسز یہیں کہیں قریب ہیں. اسنائپر شوٹنگ ہونے لگی ایرانی فورسز کی جانب سے, تاک تاک کا نشانے لگائے گئے. امریکی فورسز نے چھپنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں نہیں چھپ پائے. وہ بمشکل اپنی بختربند گاڑیوں کے پیچھے انہیں جگہ ملی, کسی طرح انہوں نے اس کو ڈھال بنانے کی کوشش کی. ایرانی فورسز مسلسل فائرنگ کر رہی تھیں, اور C-130 طیارہ پہلا جو تھا وہ تقریباً تباہ ہو گیا تھا. دوسرا C-130 طیارہ بھی بمشکل اڑانے کی کوشش کی گئی. سب کو کال دی گئی کہ ریٹریٹ کریں, واپس آئیں, کیونکہ یہ حملہ ناکام ہو چکا ہے, اور ہم یورینیم تک پہنچنا تو دور کی بات, ہم اصفہان کی زمین پہ بھی قدم نہیں رکھ پائے ابھی ٹھیک طرح سے, اور ہمیں واپس جانا ہوگا. یہ سنتے ہی تمام جو فوجی تھے وہ طیارے کی طرف واپس بھاگنے کی کوششوں میں لگے رہے, لیکن بہت شدید فائرنگ ہو رہی تھی, جس کے بعد انہیں بختربند گاڑیوں میں سوار ہونا پڑا, اور بختربند گاڑیوں میں بیٹھ کر وہ C-130 طیارے کے اندر وہ داخل ہوئے. اس کے بعد C-130 طیارے میں کچھ فوجی تھے جو پیدل وہاں بھاگ کے جانے کی کوشش کر رہے تھے, ان کو گولیاں لگیں بہت بری طرح. جو اینیمیٹڈ ویڈیو ایران کی جانب سے جاری کی گئی ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ کچھ فوجی گولیاں لگنے کے بعد ایران کی سرزمین پر ہی گر گئے, اور اس بوکھلاہٹ میں بھاگے کہ انہوں نے اپنی تمام جو دستاویزات تھے وہ پھینک دیے. اس کے علاوہ جو اپنی IDs تھیں وہ پھینک دیں, جس کے بعد پتہ چلا کہ یہ اس میں ایک کوئی خاتون پائلٹ بھی تھیں, یا خاتون جو تھی وہ ایک اسپیشلائز قسم کی تھیں جو یورینیم کو ہینڈل کرنے کی اس میں صلاحیت تھی, وہ اس حوالے سے اس کی ماہر تھیں. اور اس کے علاوہ وہ سارے پائلٹس بھی اور وہ سارے فوجی بھی جو یہاں پر لینڈ کیے تھے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی, لیکن بمشکل انہیں وہاں تک طیارے تک پہنچنے کا موقع ملا. اس دوران بہت شدید فائرنگ ہو رہی تھی. جو 2 ہیلی کاپٹرز مزید آئے وہ بھی تباہ کر دیے گئے. جو A-10 تھنڈر بولٹ طیارہ تھا جو بہت ہی نچلی سطح پر پرواز کرتا ہے, اور اس میں 30 mm کی کینن لگی ہوئی ہوتی ہے, ایک توپ لگی ہوئی ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹینکوں کے بھی پرخچے اڑا دیتی ہے. اس طیارے کو بھی ایرانی فورسز نے بہت ہی کامیابی سے مار گرایا. وہاں پر امریکی جو طیارے تھے ان کا قبرستان بن گیا. جو ایران نے بتایا ہے, جو نمبرز دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ تقریباً 12 ڈرونز اور طیارے ملا کے, MQ-9 ریپرز بھی اس میں تھے, جو ڈرونز تھے ان کو تباہ کر دیا گیا وہاں پہ اس آپریشن کے دوران, اور ان کی مجموعی مالیت $800 ملین تک بنتی ہے, کیونکہ یہ فلی ایکوپڈ طیارے تھے اور مکمل تیاری سے یہاں آئے تھے. ایک مکمل محدود پیمانے پہ جنگ لڑنے آئے تھے, لیکن انہیں آئیڈیا تھا کہ ان کی ایک چھوٹی موٹی تو کمبیٹ سچویشن میں آ سکتے ہیں, لیکن ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ ایک مکمل جال بچھا کے ایرانی فورسز بیٹھی ہیں, اور نہ صرف بیٹھی ہیں بلکہ وہ یہاں پر ایک ایسی جنگ ان پہ مسلط کر دیں گی ایرانی فورسز جس کا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا. ان پہ ہر طرف سے قہر برسا گیا, ہر طرف سے ان پہ فائرنگ, راکٹ کے حملے ہو رہے تھے, اسنائپر شوٹنگ ہو رہی تھی, تاک تاک کے نشانے لگائے جا رہے تھے, اور اسی وجہ سے امریکی فوجی سنبھل نہیں سکے, اور یہ آپریشن ود ان منٹس فیل ہونا شروع ہو گیا. اور جو طیارہ تھا اس کو بعد میں اینیمیٹڈ ویڈیو کے اندر بھی دکھایا گیا ہے کہ امریکی طیاروں نے اپنے ہی C-130 طیارے کو شدید بمباری کر کے تباہ کیا, اور بمشکل اپنے فوجیوں کو جو بچے کچے وہاں تھے ان کو لے کے گئے. اس پورے آپریشن کے اندر کیا ہوا, کتنے امریکی فوجی گھائل ہوئے, کتنے امریکی فوجی ہلاک ہوئے, اس کے بارے میں ڈیٹیلز جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں. ایران نے جان بوجھ کے شاید شیئر نہیں کی ہیں, اور امریکہ نے تو اس پورے آپریشن کو ہی ماننے سے انکار کر دیا ہے. یورینیم کی جو چوری کا معاملہ تھا, اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ پائلٹ کا ایک ریسکیو آپریشن تھا جو بہت کامیاب رہا, ہم نے پائلٹ کو نکال لیا. پائلٹ کی ڈیٹیلز کیا ہیں یہ بھی امریکہ ابھی تک نہیں بتا سکا, پائلٹ کا نام بھی نہیں بتا سکا. اس کا ایک کوڈ نیم بتایا جا رہا ہے, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کہیں شاید وہ کویت کے کسی اسپتال لے جایا گیا, لیکن اس کی حالت بہت بری تھی. یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے, مختلف میڈیا آؤٹلیٹس اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. تو ایران جو کہتا تھا, عباس عراقچی جو کہتے تھے کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں, ہم بالکل خوفزدہ نہیں ہیں, آپ آئیں, قدم رکھ کے دکھائیں, تابوت ساتھ لے کر آئیے گا, آپ واپس نہیں جا سکیں گے, یہ ایران نے ثابت کر دیا. اور اس ایک
لینڈ مارک ناکامی کے بعد امریکہ کے لیے یہ ایک ایسا سبق تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ آ گیا کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، گراؤنڈ پہ فورسز نہیں اتر سکتی. اب اگر گراؤنڈ پہ کوئی امریکی فوجی اترا، اس نے ایران کی سرزمین پہ قدم رکھا تو اس کے پرخ چوڑ جائیں گے، وہ غائب ہو جائے گا، واپس کبھی نہیں آ سکے گا. اور یہی وہ ساری باتیں تھیں جو امریکی فوج بتا رہی تھی مسلسل اپنی بریفنگز میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو، لیکن ان کا شوق پورا نہیں ہو رہا تھا. اور ڈونلڈ ٹرمپ اسی کوشش میں تھے کہ کسی طرح اپنے فوجیوں کو، چاہے وہ مریں چاہے بچیں، لیکن وہ کسی طرح ایرانی سرزمین پر اتار دیں تاکہ ان کا یہ شوق پورا ہو جائے. اور ان کو یہ بھی کسی طرح سے اگر یہ کسی درجے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ بات سامنے آ جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ واحد یو ایس پریزیڈنٹ تھے جن کے ہوتے ہوئے یہ ایک تاریخی آپریشن ہوا جس میں گراؤنڈ فورسز اتنی انویژن ہوئی، گراؤنڈ انویژن ہوئی اور کامیابی سے یورینیم چرا لیا گیا، وہ سارا افزودہ یورینیم جس کی بنا پر ایران مبینہ طور پہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ایٹمی قوت بنے گا، جبکہ ایران نے کبھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ یورینیم اس حد تک افزودہ کر رہا ہے کہ وہ کوئی ایسے ایٹمی ہتھیار تیار کر سکے جو وہ کسی ملک کے خلاف وہ استعمال کرے. تو یہ ایک ناکام آپریشن، ہالی ووڈ کا ایک فلاپ شو جو ڈونلڈ ٹرمپ کرنا چاہ رہے تھے، مکمل طور پر ناکام ہو گیا، بری طرح ناکام ہو گیا. اور ہمیشہ کے لیے یہ طے ہو گیا کہ یو ایس فورسز اب ایرانی گراؤنڈ پر نہیں اتر سکیں گی. اور یہ ایک ایسا آپریشن ہے جس نے ملٹری کی تاریخ میں بھی یہ لکھ دیا کہ آپ نے ملٹری براس کو فارغ کیا تھا. جو نئی ملٹری براس آئی اس نے آپ کے دباؤ پہ کام کر تو لیا، لیکن ایک ہزیمت ہے جو ایک کلنک کا ٹیکہ ہے جو امریکہ کے ماتھے پہ لگ گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کے ماتھے پہ لگ گیا. اور اب یہ کسی صورت چھپائے نہیں چھپے گا اور اترے نہیں اترے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.